پھر آگے میں مزید جو آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کروں گی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو پھر یقیناً وہ کیا ہے، بہت بڑا مہربان ہے، ہم توبہ کر لیں گے ان تمام برائیوں سے۔ تو بجائے شکایت لگانے کی بجائے خود کو کیا کریں، ہم روک لیں، تنقید نہ کریں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ آپس کے تعلقات بھی کیسے خراب ہوتے ہیں، مذاق اڑانے سے، تحقیر کرنے سے، عیب لگانے سے، ایک دوسرے کے اوپر، دوسروں کو غلط نام دینے سے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تعلقات کی خرابی ہے۔ لہٰذا بدگمانی، تجسس، غیبت کرنے سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو مت تعلقات خراب کریں۔ اور میں آپ کو زمین کے اندر جو زبانی ہماری آفات ہوتی ہیں نا، زبان سے، وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ زبانی آفات کون سی ہوتی ہے۔ آپ نے زمینی آفات کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، مثلا زلزلہ، سیلاب، قتل و غارت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں۔ آج میں آپ کو زبانی آفات کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یقین کریں کہ اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں جو سی ہیں نا، یہ زمینی آفات سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ان سے تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلی آفت جو ہماری زبان سے ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کر لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ استغفر اللہ، بخاری کی روایت ہے 6096۔ بغض اور حسد کی بنا پر بات چیت ترک کر دینا، یعنی چھوڑ دینا۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کر دے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے 6076۔ اب دوغلے شخص کی بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے زیادہ بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے، یعنی ادھر کچھ قول اور فعل میں تضاد۔ پھر چغل خوری، یہ بھی زبان سے ہی ہوتی ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ تو بخاری کی روایت ہے 6056۔ اسی طرح زبانی آفت ایک اور، بد کلامی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، اس کی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے۔ بخاری 6054۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، یہ بھی زبان سے ظاہر، ہاتھ سے تو نہیں گالی دی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری 6044۔ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ یہ لعنت کوئی ہاتھ اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ کیا ہے؟ وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا گیا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا خون کیا گیا۔ بخاری 6047۔ بدگمانی اور دوسروں کے عیوب تلاش کرنا، سورہ الحجرات میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ ٹٹول نہ کرو۔ یہ دیکھیں،
ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو. بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو. کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ. بخاری 6066. اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، بھئی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کسی مسلمان کو کافر؟ تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. کون ہوگا؟ جو کہنے والا ہوگا. بخاری 6104. کسی قوم کا مذاق اڑانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ بنائے اور اسے حقیر نہ جانا جائے. کیا معلوم شاید وہ ان سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو. آیت نمبر 11 جو ہم نے کل پڑھی. غیبت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. الحجرات 12. کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لے رہا تھا. مطلب ضرورت سے زائد ایسے ہی، وہ نہیں جس کو کہتے ہیں مجھے وہ سمجھ نہیں ہے، وہ لیسیاں لگانا. تو یہ بالکل اسی طرح سے نا، یہ بھی تو غلط چیز ہے نا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو ہی توڑ دیا. تو لہٰذا ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد زبان سے ہونے والی ہلاکتوں کا اندازہ کر لیجئے آپ سب لوگ، اور اپنی زبان کو اس کی سنگینیوں سے بچانے کی کوشش کریں. ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بطور نمونہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بدگو تھے نہ بدگمانی کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے سب سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. بخاری 6035. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ یہاں تک ہماری 12 آیت مکمل ہوئی، اور اب ہم اپنی آیت اگلی پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو تفسیر کی کلاس استاذہ نے لی ہے سورۃ الحجرات کی 2-3 آیات جو لی ہیں، تو ان میں سے اتنا زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ استاذہ، ہر استاد ایک اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر استاد کے پاس جو علم ہوتا ہے اس کا ہم یہ نہیں کبھی کہہ سکتے. میں نے جو اپنی زندگی میں نوٹ کی ہے چیز کہ میں اگر 5-6 سال سے پڑھتی آ رہی ہوں تفسیر، تو میں جتنے استادوں سے پڑھی ہوں، تو یا آج جیسے میں نے استاذہ کی فرسٹ ٹائم سنی ہے تفسیر، تو وہاں پہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو علم ہے نا بہت وسیع ہے. قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر نالج، حکمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں تو اس نالج کو نہیں لے سکتے ہیں. تو بہت خوبصورت انداز تھا استاذہ کا سورۃ الحجرات جو آج انہوں نے تفسیر بیان کی ہے. اور سب سے بڑی بات، استاذہ جس انداز سے بتاتی ہیں، چھوٹی مثال دے کے، یعنی کہ جو ہماری ڈیلی لائف میں اور ہم روٹین وائز وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، اس مثال کو ہماری ہی زندگی سے ریلیٹ کر کے اس کو بتانا. پھر سب سے بڑی بات جو مجھے فیل ہوئی ہے استاذہ جس طریقے سے بتا رہی ہیں، وہ یہ کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تب کن حالات میں یہ آیات آئی تھیں، تو ان کو ہم نے اپنی لائف سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے اور آنے والے وقتوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے.
جو کہ ویسے ہم اگر خود سے تفسیر پڑھیں تو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن جس طرح استاذہ نے ہمیں بتایا تو ہمیں فیل ہوا کہ یہ جو آیا ہیں ان آیات پہ ہم نے اپنی لائف کو کس طرح دیکھنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، کہیں ہم بھی تو ان اخلاقی بیماریوں میں تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی لگی یہ کلاس آپ کی، اور بہت ایسے دل میں ایسے ایمان سا ایسے جاگا ہے کہ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا پھر دل کر رہا ہے کہ ہم میں کیا کیا غلطیاں ہیں وہ لکھیں، ہم ڈائری پہ لکھیں اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی لائف سے نکالتے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اتنی طاقت بھی دی ہے کہ ہم اپنی برائیاں اندر سے ختم کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم، میں شیئر کروں؟ جی جی ضرور کریں۔ مجھے ایک چیز بہت ڈیپلی طور پر سمجھ آئی ہے کہ جب جیسے دو فریق میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک ہمیں اپنی پسند کے بندے کا یعنی کہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ یہ ہمارا بہن بھائی یا کچھ ہمارا ریلیٹیو ہے تو اس کا ساتھ دیں۔ ایک ظالم انسان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ جو ظلم کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دیں۔ بالکل، بہت اور اسی طرح ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے کہ ہم، اور خاموش نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم مطلب اس پہ خاموش رہ جائیں کہ چلو لڑیں کوئی بات نہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا خوش بھی نہیں ہونا چاہیے دو فریق جب لڑیں۔ بالکل، کام کیا کرنا ہے؟ صلح کروانا، ان کو ملا دیں، جی صلح ان کو کروانی ہے۔ ملا دیں۔ جی عائشہ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی، یہ میں نے اس چیز سے یہ سیکھا کہ پیار سے بھی اپنے بچوں کے یا اپنے جاننے والے کسی کے نام کو الٹ نہیں لینا۔ ہم پیار سے کہہ دیتے ہیں یا جلدی میں کہہ دیتے ہیں، ایسے نہیں بولنا۔ نہیں، پیار سے تو نام رکھنے کی دیکھیں نا، جیسے ابھی بتایا نا عائشہ سے عاشی، تو یہ ایک پیار اور محبت کی ہے نا، تو علامت جیسے آپ نے عبد الوہاب کا بتایا، ہاں، کچھ ایسے ناموں کو جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہے نا الوہاب، عطا کرنے والا، تو کیا ہمیں اجازت ملے گی؟ بالکل جیسے صحیح کر، عبداللہ ہے اس کو بلا کہہ دیتے ہیں، جی اس طرح بالکل بالکل بالکل۔ جی اور کوئی شیئر کرنا چاہے؟ السلام علیکم۔ اس میں میم جو اہم چیز ہے نا، وہ ہم عورتوں میں جو خرابی ہوتی ہے، میں بھی محسوس کرتی ہوں ہم عورتوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک تو ہم ایب بہت جلدی لگا دیتی ہیں ایک دوسرے پر، اور دوسرا ہم مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ میں تو اپنے میں یہ عادت محسوس کرتی ہوں، بچپن میں یا ہم جب جوان تھے تو ہم ایسے کرتے تھے، تو لیکن الحمدللہ اگلے کے دل کو جی، لیکن اب جب سے ہم نے یہ دین کو سیکھنا شروع کیا ہے نا، اب اسے اوائڈ کرنے لگے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات کہی کہ ہم نے اب اپنے آپ کو روکنا بھی ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے نا۔ دیکھیں ہم پھر دیکھیں انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کنٹرول، سیلف کنٹرول، اپنا جائزہ لازمی لیتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ جی کوئی اور شیئر کرے گا؟